رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ابتدائی میں ہم امام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں امام کی معرفت اور ایک اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرمائے اور تمام چاہنے والوں کو نوے امام کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس توفیق کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کے اس جشن میں میں چاہتا ہوں دو حدیثوں کو ملا کر ایک نتیجہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک حدیث چوتھے امام سے منسوب ہے، جس میں امام نے سارے مسلمانوں کو ایک فیملی بنا کر پیش کیا ہے، اور دوسری حدیث نویں امام سے منسوب ہے۔ امام نے اسلام کو ایک گھر قرار دیا ہے، ایک گھر سے تشبیہ دی ہے۔ چوتھے امام نے کہا سارے مسلمان ایک فیملی ہیں، اور نویں امام نے فرمایا جو فیملی جس گھر میں رہتی ہے اس گھر کا نام ہے اسلام۔ اور چوتھے امام نے جو طریقہ بتایا فیملی بنانے کا، کہ فیملی میں کنورٹ کرنے کا، کہ سارے مسلمان کو ایک فیملی سمجھو، گھر والے سمجھو، کس طرح سمجھیں؟ امام نے 4 پرنسپلز بتائے ہیں، 4 اصول بتائے ہیں جس پر چل کر انسان سارے مسلمانوں کو ایک فیملی میں کنورٹ کر سکتا ہے۔ پہلا پرنسپل یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ مسلمانوں میں جو تم سے بڑے ہیں، تم سے بزرگ ہیں عمر میں اور ایج میں، تو ان کو اپنے ماں باپ تصور کرنا، اور جو عمر میں تجھ سے چھوٹے ہیں یا ہم سے چھوٹے ہیں ان کو اپنے بچے مان لینا، اور جو ہم عمر ہیں، ہم سن ہیں، تمہارے ایج کے ہیں، ان کو اپنا دوست سمجھنا۔ جو بڑے ہیں انہیں اس اعتبار سے احترام کرنا، ریسپیکٹ کرنا۔ عمر میں بڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں، جس کی ایج زیادہ ان کی نیکیاں زیادہ۔ جو تجھ سے چھوٹے ہیں، عمر میں کم ہیں، تو یہ خیال کرنا کہ ان کے گناہ کم ہیں، جس کی عمر کم ان کے گناہ کم۔ اور جو تیرے ہم عمر ہیں، تیرے ہم خیال ہیں، ہم سن ہیں، امام فرماتے ہیں تو اور وہ دونوں برابر ہیں، نیکیوں میں بھی برائیوں میں بھی، خدا نخواستہ۔ لیکن ایک مشکل یہاں پر یہ ہے کہ تجھے تیرے گناہوں کا پتہ ہے، لیکن دوست کے گناہوں کا پتہ نہیں ہے، شک ہے، اپنے گناہوں پر یقین ہے اور دوست کے گناہوں پر شک ہے۔ جب یقین اور شک ٹکراتے ہیں تو یقین پر بھروسہ کرو، شک پر عمل مت کرو، اور یہ تصور کرو کہ وہ تم سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کے گناہوں کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے گناہ کتنے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لیکن میرے دوست کے گناہوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو اگر پہلے پرنسپل پر انسان عمل کرے، جس کو بھی دیکھے عمر کا حساب لگائے، بڑا ہے تو نیکیاں زیادہ، چھوٹا ہے تو گناہ کم، برابر ہے تو تمہارے گناہوں پر یقین ہے اور اس کے گناہوں کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ پرنسپل پر عمل کرے بندہ تو پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ پہلا پرنسپل۔ اور دوسرا پرنسپل جو امام نے بتایا بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہم پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام فرماتے ہیں اگر لوگ تمہاری تعریف کریں، ہوتا نا کبھی کبھار لوگ مدح کرتے ہیں، پریس کرتے ہیں، اچھا آدمی ہے،
اچھا عمل اس انجام دیا ہے اس نے، اگر لوگ تمہاری تعریف کریں تو اس کو عطائے پروردگار سمجھنا، اگر لوگ تمہارے خلاف بولیں تو اس کو تمہارے گناہوں کی سزا سمجھنا۔ کبھی ممکن ہے کہ کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہو کہ لوگ میرے اگینسٹ بول رہے ہیں، اگر لوگ تعریف کریں تو اس کو اللہ کی عطا سمجھنا۔ اگر ایسا سمجھنے لگو گے تو تمہارے اندر غرور ختم ہو جائے گا اور معاشرے میں محبت پھیلتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہ دوسرا پرنسپل ہے ایک فیملی میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ بڑی فیملی بتا رہا ہوں میں، وہ سارے اصول چھوٹی فیملی کے لیے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹی فیملی کے لیے بھی وہ آ جاتے ہیں سارے اصول۔ تو بڑی فیملی کے لیے دوسرا اصول امام نے بتایا۔ تیسرا اصول جو امام نے بتایا وہ یہ ہے، بڑا خوبصورت اصول ہے یہ بھی، کہ کوشش کرو تمہاری نگاہ لوگوں کے جیب کی طرف نہ ہو، لوگوں سے مال طلب نہ کرو۔ امام فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت نقطہ ہے، اسے نکالنے کی کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کی۔ امام فرماتے ہیں لوگوں سے کبھی مال طلب نہ کرو، اس لیے کہ لوگ مال کو، ایک جملہ کہہ دوں ہمت کے ساتھ، لوگ مال کو اولاد سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، لوگ مال کو اولاد سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، سوری ٹو ریپیٹ دس سینٹینس، امام فرماتے ہیں مال کے، اولاد کے مر جانے کے بعد انسان کو نیند آ جاتی ہے، مال کے چھن جانے کے بعد نیند چلی جاتی ہے۔ اولاد اگر دنیا سے چلی جائے تو روتے روتے آدمی تھک کر سو جاتا ہے، مال جب چھن جاتا ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ تو مال انسان بہت پسند کرتا ہے، اولاد سے زیادہ، یہ نیچر ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، مولا کا کلام ہے، کلاموں کا امام ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تمہارے مال سے طلب نہ کرو، مال کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ، دے بھی دیں، دے بھی دیں، تم سوال کرو گے دے بھی دیں تو پھر تمہارا جو وقار، تمہارا جو سٹیٹس ان کی نگاہوں میں تھا وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ تو اس کے ذریعے سے ممکن ہے تمہارے اور ان کے درمیان کچھ دوریاں آ جائیں۔ تو دوریاں دور کرنا ہو، دوریاں مٹانا ہو تو ایک ہی اصول ہے جس پر عمل کرنا ہے کہ تمہاری نگاہیں لوگوں کے جیب پر نہیں، تمہاری نگاہیں لوگوں کے ایکشنز پر ہونی چاہیے، ان کے عمل پر ہونی چاہیے۔ امام نے پرنسپل بتایا، اگر اس پرنسپل پر عمل کرو گے، چوتھے امام کہتے ہیں سارے مسلمان ایک فیملی میں کنورٹ ہو جائیں گے، ساری فیملی بن جائے، سارے مسلمان ایک فیملی میں آ جاتے ہیں، اس کو ایک فیملی کہتے ہیں۔ اور یہ فیملی رہے گی کہاں؟ یہ نبی امام کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ خوبصورت فیملی جو مسلمانوں کی ہے، جہاں پر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا نہیں دی جاتی، خطاؤں کی وجہ سے، جہاں پر لوگوں کے بارے میں حسن ظن ہے، حسن اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے کہ اچھا آدمی ہے، ایسی فیملی رہے گی۔ جس گھر میں رہے گی اس گھر کو کہتے ہیں اسلام۔ مسلمانوں کی فیملی ہول یونیورس کو امام نے کنورٹ کر دیا ایک فیملی میں، اور اس کے بعد جس گھر میں رہے وہ گھر ہے اسلام کا نام ہے۔ اس لیے نوے امام، امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام، نے اس گھر کا ایک سٹرکچر بتایا ہے ہمیں، اس گھر کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، اس کو بتایا امام نے۔ ان اللہ خلق الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بنایا تمہارے لیے، دین کو بنایا ہے بندوں کے لیے۔ ایک گھر کی تشبیہ دی ہے امام نے، خلق الاسلام، کریٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو بنام اسلام، اور اس دین کو اللہ نے سلیکٹ کیا، ان الدین عند اللہ اسلام، اور اس کے علاوہ کسی بھی ریلیجن کو اللہ ایکسیپٹ اور قبول نہیں کرے گا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بندہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، ہم تمہارے دین کو قبول کرنے والے نہیں، ایک ہی دین ہم قبول کریں گے، وہ دین اسلام ہے۔ اور اس دین کو اللہ کہتا ہے ہم نے پورا کیا ہے، کمپلیٹ کیا ہے، اتممت علیکم نعمتی، ہم نے نہ تنہا کمپلیٹ کیا، ہم نے پرفیکٹ بھی بنایا ہے۔ پرفیکٹ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کو اب تمہارے خیالات،
تمہارے تصورات کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دین میں باہر سے کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں، دین سے لینے کی ضرورت ہے. دین سے لو، دین کو دینے کی ضرورت، دین کا خیال نہیں کرنا ہے. دین کمپلیٹ بھی ہے، دین پرفیکٹ بھی ہے، اللہ کا سلیکٹ کیا ہوا دین ہے، اور دین پر مکمل عمل کرو. نؤمن ببعض نکفر ببعض نہیں چلے گا. کچھ چیزیں پسند آ گئیں تو ہم لے لیں گے، کچھ چیزیں پسند نہیں آئیں تو ہم چھوڑ دیں گے، یہ بھی نہیں، یہ بھی اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو کمپلیٹ دین کو بنایا تو کمپلیٹ ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. تو دین، ان اللہ خلق الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو کمپلیٹ کیا. جب ایک گھر کو بنایا، کریٹ کیا، اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَجَعَلَ لَهُ، توجہ کیجئے گا چند منٹ. امام وہ گھر کی تصویر، ایک امیج ہمارے ذہنوں میں بنانا چاہتے ہیں. وَجَعَلَ لَهُ عَرْصَةً، ایک گھر ہوتا ہے تو گھر کی فضا ہوتی ہے، گھر میں ایک سپیس ہوتی ہے. گھر میں نہیں، گھر کے اندر انسان جاتا تو آپ کہیے کلچر کہیے، ماحول کہیے، انویرانمنٹ کہیے، سپیس کہیے، جو بھی کہہ سکتے ہیں. گھر کے اندر جب انسان جاتا ہے ایک فضا ہوتی ہے گھر میں، ایک سپیس ہوتا ہے گھر میں. امام فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں ایک سپیس کو قرار دیا، فضا کو پیدا کیا. اور دوسرا امام فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَهُ نُورًا، اور اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لائٹ کو رکھا. اور تیسرے وَجَعَلَ لَهُ حِسْنًا، اس گھر کو اسٹرنتھ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. گھر کو فورٹ میں تبدیل کیا، فورٹریس میں تبدیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تین وَجَعَلَ لَهُ نَاصِرًا، اس گھر میں اللہ نے سپورٹرز بنائے، نصرت کرنے والے بنائے. ایک گھر میں اسپیس کو پیدا کیا، اسپیس کے ساتھ ساتھ لائٹ کو پیدا کیا، لائٹ کو پیدا کرنے کے بعد اسے اسٹرنتھ دی، اور اسٹرنتھ دینے کے بعد اس گھر میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ناصروں کو بنایا. کتنا خوبصورت بن رہا نہیں کانسیپٹ. یہ گھر بتا رہا ہوں اسلام کا گھر. یہ گھر ہے جو ہم بناتے ہیں برکس کا اور اینٹوں کا اور سیمنٹ کا گھر، یہ گھر ہے جو اسلام کا گھر ہے. اس گھر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اس گھر میں سپیس ہے، اس گھر میں لائٹ ہے، اس گھر میں اسٹرنتھ ہے، اس گھر میں سپورٹرز ہیں، ناصر ہیں. ان کے بغیر گھر نہیں چلتا اسلام کا. آپ کہیں گے یہ سپیس کیا چیز ہے، یہ لائٹ کیا چیز ہے، یہ اسٹرنتھ کس طرح سے گھر کو دی جا سکتی ہے، گھر میں سپورٹرز کون ہیں؟ امام نے تفصیل بتائی ہے. جتنے جملے مجھے یاد آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام فرماتے فَأَمَّا أَرْصَتُهُ فَالْقُرْآنُ، خوبصورت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں گھر کا اسپیس، گھر کا ماحول، گھر کا سچویشن، گھر کے اندر جو جگہ موجود ہے اس جگہ کا نام ہے قرآن. امام نے قرآن کو خاص جگہ پہ نہیں رکھا، یعنی اسپیس ہوتا. ہم گھر میں قرآن کہاں رکھتے ہیں؟ شیلف پہ رکھ دیا، جیب میں رکھا، سیل فون میں رکھ لیا، کسی خاص جگہ پر رکھتے ہیں. امام فرماتے نہیں، پورا گھر کی جو فضا ہے، پورا گھر کا جو اسپیس ہے، وہ اسپیس کا نام ہے قرآن. قرآن کسی گوشے میں رکھنے کا نام نہیں ہے. قرآن کو پورے گھر کو قرآن کی آیتوں میں ڈھالنے کا نام ہے. یہ خوبصورت تصور ہے. یعنی اسپیس کا نام ہی قرآن، میں تفصیل میں آؤں گا. وہ اسپیس ہے قرآن. وَأَمَّا نُورُهُ فَالْحِكْمَةُ، اور گھر میں جو لائٹ ہے وہ وزڈم ہے، وہ حکمت ہے. گھر چلتا علم سے نہیں، گھر چلتا وزڈم سے ہے. کتنا پڑھے ہو اس سے گھر نہیں چلتا، کتنا سمجھ سکتے ہو اس سے گھر چلتا ہے. جاننا اور ہے، سمجھنا اور ہے. تو نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت قرار دیا ہے. امام فرماتے ہیں وَأَمَّا حِسْنُهُ، اس گھر کی اسٹرنتھ کیا ہے؟ فَالْمَعْرُوف، یعنی نیکیاں انجام دینا، اچھے کام انجام دینا. اور وہ گھر کے ناصر کون ہے؟ امام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا اس گھر کے ناصر انا وہ اہل بیتی وہ شیعتی، میں نصرت کرنے والا، میرے اہل بیت نصرت کرنے والے، اور ہمارے شیعہ نصرت کرنے والے. قرآن سے امام نے شروع کیا اور اس حدیث کو امام نے اہل بیت پر ختم کیا ہے. امام نے بتایا گھر کا ماحول، گھر کا اسپیس، گھر کا جو کلچر ہے اس کو قرآنی کلچر بناؤ. گفتگو قرآن کی ہو، بات قرآن کی ہو، ماحول قرآن کا ہو.
جب سپیس میں گفتگو ہوتی ہے قرآن کی پھر اس گھر میں کوئی پریشانی داخل نہیں ہوتی ہے. اس لیے کئی جگہوں پر جب مادی سپیس ہوتا ہے نا، کیا کرتے ہیں ہم لوگ، گھر بڑا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا گھر بناؤ. کیوں بڑا گھر بنائے جی؟ بڑا گھر کیوں بنائے؟ جواب آپ دیجیے گا. جی آقا قراتی کہتے ہیں یہ لوگوں کو بڑا گھر چاہیے، 8 کمروں والا گھر چاہیے. کسی کے 8 کمرے ہوں تو ناراض نہ ہو جائے. 8 کمر رومز والا گھر چاہیے، بچے 2 ہی چاہیے. 8 کمرے چاہیے، بچے 2. وہ کہتے ہیں شعار بڑا ہے عمل چھوٹا ہے. خواہش بڑی ہے لیکن کوشش چھوٹی ہے. بڑا گھر چاہیے لیکن بچے کم چاہیے. وہ بڑا گھر کیوں چاہیے ہمیں؟ تفسیر میں علماء کرام کہتے ہیں بڑا گھر چاہیے تو گشادہ گھر ہوتا ہے تو فضا بڑی ہوتی ہے تو لوگ بھی زیادہ سما سکتے ہیں، لوگ بھی زیادہ آ سکتے ہیں. اس گھر کو قرآن میں تبدیل کر دو. اس سپیس کو جب قرآن میں شامل ہو جاتا ہے، جتنے لوگ گھر میں آئیں گے سب لوگ قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہدی للناس. اور پہلی حدیث کو یاد رکھیے گا، سارے مسلمان ہمارے رشتہ دار ہیں. وہ مسلمان اس گھر میں آ رہے ہیں، ہر آدمی قرآن کے نور سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا، اس کی زندگی چمکتی جائے گی، قرآن کا نور کم نہیں ہوگا. یہ تو مطلب ہوتا ہے نا اسپیس کا. ساری دنیا اس گھر میں آ سکتی ہے. اس کو قرآن میں تبدیل کرو. اور جب گھر وسیع ہو جاتا ہے، گشادہ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں ایک، اور انسان کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، انسان کو سکون کا احساس ہوتا ہے. جب سکون مل جاتا ہے تو انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. پہلی شرط کسی بھی گھر کی کامیابی کے لیے سکون کا اس گھر میں شامل ہو جانا، داخل ہو جانا. وہ سکون کہاں سے ملے گا؟ امام کہتے ہیں اس سپیس میں قرآن کو رکھ دو، خود بخود سکون حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن دلوں کی بہار ہے، دی اسپرنگ آف ہارٹس. دلوں کی بہار ہے. وسیع گھر ہو بہار نہ ہو، اسپرنگ نہ ہو، وہ گھر کا مزہ نہیں ہوگا. اس میں قرآن کو داخل کرو. دلوں کی بہار بھی ہے قرآن، اور انسان کو خوشی اور انسان کو سکون اور کامیابی عطا کرنے والی کتاب بھی ہے قرآن. جب دل میں بہار آ جاتی ہے، دل میں اسپرنگ شامل ہو جاتے ہیں، دل میں چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ دل آباد ہو جاتا ہے، وہ دل جو ہے سکسیسفل ہو جاتا ہے، وہ دل کامیاب ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا کسی مجلس میں، شاید دنیا میں دروازے کھلتے ہیں تو الیکٹرانک کارڈ کے ذریعے سے کھلتے ہیں. ہوتا نہیں جی، آج کل کارڈ بنا دیا لوگوں نے، دروازے کو دکھا دو دروازہ کھل جاتا ہے. جی دنیا کے دروازے کارڈ سے کھلتے ہیں، سکون کا دروازہ دل کے کارڈ سے کھلتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے پروردگار عالم قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولنا ہو تو یہ میٹیریل کارڈ یا الیکٹرانک کارڈ نہیں چلے گا، وہاں پر قلب سلیم والا کارڈ چلاتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قیامت کے دن پاک دل لے کر آتا ہے، اس پاک دل کے ذریعے سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے. اور یہ پاک دل کب پاک بنے گا؟ جب قرآن اس دل میں داخل ہو جاتا ہے، فضا میں قرآن شامل ہو جائے، گھر کی فضا میں، گھر کے سپیس میں قرآن شامل ہو جائے تو خوبصورت ماحول بن سکتا ہے. اگر قرآن کو اس گھر میں شامل کرو، جو امام فرماتے ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ قرآن اس گھر میں داخل ہو جائے، اس جگہ میں شامل ہو جائے، ہر گوشے گوشے میں قرآن ہو، ہر لمحہ لمحہ قرآن کی گفتگو ہو. بہت مشکل مرحلہ ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اگر اسلام کا گھر بنانا ہو تو اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن، اس کو داخل کرو اسپیس میں. 1 2 فَجَعَلَهُ نُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں لائٹ کو داخل کیا ہے. یہ لائٹ کیا ہے؟ وزڈم، حکمت ہے. حکمت نہیں ہے تو گھر نہیں چل سکتا ہے. آج سارے مسلمانوں کی پریشانی یہ ہے کہ ان کے پاس ممکن ہے علم ہو، حافظ قرآن بھی ہوں، لیکن ان کے پاس حکمت نہیں ہے، ان کے پاس وزڈم نہیں ہے. پیغمبر اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا لوگوں کو کتاب کی تعلیم بھی دو، یعلمہم الکتاب، فوراً اللہ کہتا ہے والحکمہ. بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں حکمہ یعنی سنت، سنت پیغمبر اسلام. بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں حکمت جنرل ہے، حکمت یعنی ہر وہ جملہ جو انسان کی زندگی کو بدل دے، ہر وہ کانسیپٹ جو انسان کی زندگی کو صحیح ڈائریکشن دے، اسے حکمت کہتے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک حدیث میں فرماتے ہیں حکمت جاننا چاہتے ہو کیا ہے وزڈم؟ امام فرماتے ہیں جہاں تمہارے بولنے کی جگہ نہیں ہے وہاں مت بولو، جہاں جانے کی جگہ نہیں ہے وہاں مت جاؤ۔ جی امام فرماتے ہیں یہ حکمت ہے، جہاں باتیں کر رہے ہیں لوگ تمہیں بولنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے تو مت بولو، اگر تمہیں روک دیا جائے گا تو پشیمان ہو جاؤ گے۔ جہاں سے انویٹیشن آیا ہی نہیں مت جاؤ، انویٹیشن آیا ہی نہیں ہے تو مت جاؤ، بغیر انویٹیشن کے چلے جاؤ گے تمہیں لوٹا دیا جائے گا تو تم پشیمان ہو جاؤ گے، تم اپنے آپ سے کہو گے میرا جانا وہاں پر اچھا نہیں تھا۔ امام کہتے ہیں یہ حکمت ہے، یہاں علم نہیں چلے گا، یہاں پر حکمت چلے گی، یہاں وزڈم چلے گی۔ اگر گھر میں نور چاہتے ہو تو چیزوں کو جاننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر آج مسلمان سمجھ لیتے سچویشن کیا ہے تو انہیں اس لائٹ میں ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن آج مسلمانوں کو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ گھر میں چیزیں موجود ہیں، کیا اسلام کا دامن خالی ہے کیا؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے پاس مشکلات ہیں، ہمارے پاس بیماریاں، اس کا حل ہے اسلام میں؟ اسلام کہتا حل ہے، ڈھونڈو۔ کہاں ڈھونڈے؟ گھر میں ڈھونڈو۔ کس گھر میں ڈھونڈے؟ اسلام کے گھر میں ڈھونڈو، اسلام کے گھر میں۔ جو گھر اللہ نے اسلام کی صورت میں بنایا وہاں پر ڈھونڈو، جب ڈھونڈو گے تو مشکلات کا حل تمہیں مل جائے گا۔ اسی وقت انسان چیزوں کو ڈھونڈ کر پا سکتا ہے جب گھر میں لائٹ موجود ہو، نور موجود ہو۔ اندھیرا ہو تو انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اسلام میں اندھیرا نہیں ہے، مسلمانوں نے اسلام کے گھر میں اندھیرا داخل کرنے کی کوشش کی ہے، چیزیں نہیں مل رہی ہیں، پریشان ہے ہر مسلمان، ملک پریشان ہے، ہر مسلمان گورنمنٹ پریشان ہے، ہر مسلمان ملکوں میں رہنے والے مسلمان پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ وہ وزڈم ان کے پاس نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ وزڈم نہیں تو لائٹ نہیں ہے، وزڈم نہیں تو نور نہیں ہے۔ تو اس اسلام کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو قرار دیا، اس نور کو ڈھونڈنا پڑے گا، وہ اس حکمت کے ذریعے سے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور تیسرا جملہ امام فرماتے ہیں وَحِسْنًا، مضبوط اسٹرنتھ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو۔ وہ اسٹرنتھ کس چیز سے ملتی ہے؟ وہ اسٹرنتھ کس چیز سے بنتی ہے؟ امام فرماتے ہیں فَحِسْنُهُ الْمَعْرُوف، حکمت بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ اگر نیکیوں پر عمل نہ کیا جائے نہ حکمت کام آئے گی نہ قرآن کام آئے گا۔ اگر عمل نیکیوں کی طرف توجہ نہ ہو تو انسان کی وزڈم کیا کام کی؟ اور قرآن مجید کو انسان اگر عمل کی طرف توجہ نہ کرے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے گا لیکن زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ نہیں، تعویذ بنا کر ڈال لیتا انسان، اگر عمل کرنا نہ ہو تو کیا کرے گا انسان؟ اگر نیکیوں کی طرف توجہ نہ ہو، نیکیوں کا جیسے قرآن کا ماحول ہونا چاہیے ویسے ہی نیکیوں کا ماحول، معروف، امام کہتے ہیں معروف یعنی نیکی۔ جتنا نیک کام اس گھر میں کرتے چلے جاؤ اس گھر کی دیواریں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ کہا تھا نا امام نے نہج البلاغہ میں، مولا کائنات سے کسی نے کہا مولا میں نے بڑا گھر بنایا، آئیے میرے گھر کی زیارت کیجئے گا، دعا کر دیجئے گا۔ امام نے کہا چلیے بسم اللہ۔ گھر اچھا تھا، امام نے تعریف کی، مبارکباد پیش کی۔ پیش کرنے کے بعد امام نے فرمایا چاہتے ہو کوئی گھر ٹرانسفر کرو قیامت میں اور جنت میں؟ صحابی نے کہا بارہا سنا ہے آپ نے؟ صحابی نے کہا ہاں مولا، کون نہیں چاہتا، فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بڑا گھر ہو تو آخرت میں بھی بڑا گھر مل جائے۔ امام نے فرمایا 3 کام کرنے ہوں گے۔ 1، مہمانوں کے لیے دروازہ کبھی بند نہ کرو۔ 2، رشتہ داروں کے لیے گھر کا دروازہ کھلا رکھو۔ 3، اس گھر میں کبھی اللہ کی مخالفت نہ کرنا۔ تیسری کنڈیشن بڑی مشکل ہے، اس گھر میں اللہ کی مخالفت نہ کرنا۔ 3 کام کرتے چلے جاؤ، وہ گھر مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ تم اس اٹھا کو لے کر جا سکتے ہو، حشر کے میدان میں بھی، قیامت میں بھی لے جا سکتے ہو۔ امام فرماتے ہیں اگر اس گھر کی دیواریں مضبوط بنانے، اسٹرنتھ دینا ہے دیواروں کو، نیکیاں کرتے چلے جاؤ، گھر کی دیواریں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی۔ ماہ رجب میں ہم یہی تو دعا کرتے ہیں، یا من ارجو ہو لکل خیر، شر سے دوری
خیر کی امید، برائیوں سے دوری، اچھائیوں کی امید اور اچھائیوں سے قربت۔ پروردگار تو میری مدد فرما، میں آس لگائے بیٹھا ہوں کہ تو ساری نیکیوں کی توفیق مجھے دے گا، اور وہ نیکیوں کی توفیق لے گا بندہ گھر میں تو یقین مانیے گھر کی دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ گھر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت بہلول نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ایسے گھر میں رہنا کبھی نہ ٹوٹے، بہترین گھر میں رہنا۔ بیٹے نے مسکرا کر کہا بابا یہاں تو ایک کمرہ میسر نہیں ہے، بہترین گھر میں کہاں رہ سکتا ہوں۔ تو بہلول نے کہا تھا یہ مثال ہے بیٹا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے بدلے میں لوگوں کے دلوں میں تمہارا گھر بنے گا۔ پتہ نہیں پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ لوگوں کے ساتھ اچھا کرو تو لوگوں کے دلوں میں تمہارا گھر بنے گا۔ مٹی کا گھر ایک سٹارم اور ایک سیلاب میں بہہ جاتا ہے، خدمت کا جو گھر دلوں میں بنتا ہے اسے کوئی ڈھا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ وہ نیکیوں کا گھر تمہیں بنانا ہے، اسے اسٹرنتھ دینا نیکیوں کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے، کرتے چلے جاؤ، گھر بنتا جائے گا، مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسی کنڈیشن بنا رہے اسلام کا گھر ہم انشاءاللہ، ایٹ دا اینڈ اسلام کا گھر بھی بنے گا، مسلمان بھی اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ چوتھی شرط امام فرماتے ہیں ناصر چاہیے، گھر ہو مدد کرنے والے نہ ہو، گھر ہو سپورٹ کرنے والے نہ ہو، گھر ہو خیال کرنے والے نہ ہو، گھر ہو کیئر کرنے والے نہ ہو، گھر کا مزہ ہی کیا۔ میں نے کہا تھا نا ایک جملہ کافی لوگوں نے اس کو فارورڈ کیا، گھر اور ہوٹل میں فرق ہونا چاہیے، گھر اور ہوٹل میں فرق ہونا چاہیے۔ ہم لوگ گھروں کو ہوٹل سمجھتے ہیں، آئے کھائے اور سو گئے، پھر دوسرے دن صبح اٹھ کر وہاں سے نکل گئے۔ گھر یعنی ہوٹل نہیں، گھر اور ہے ہوٹل اور ہے، گھر اور ہے ریسٹورینٹ اور ہے۔ گھر یعنی کیا؟ گھر یعنی ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا کیئر کرنا، ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ امام فرماتے نصرت کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ ناصر کون ہے اس گھر میں؟ اسلام کے گھر میں نصرت کرنے والے کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں وہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آج ڈائریکشن ہم نے تھوڑا وہ چینج کیا، ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے پروردگار ہم ہی اہل بیت کا ناصر بنا۔ آج نوے امام کے ذریعے سے ایک تحفہ جو ہمیں ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو ہمارا ناصر بنایا ہے۔ غور کی جگہ اس جملے کو، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اہل بیت تمہارے ناصر ہیں، تمہاری نصرت کرنے والے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہماری نصرت کی ہے، پھر ہم سے تقاضا ہے کہ تم بھی ناصر بنو۔ پہلے انہوں نے ہماری مدد کی ہے، بعد ہم سے تقاضا ہے ہم بھی ان کی مدد کریں گے۔ اہل بیت ناصر ہیں، اہل بیت مدد کرنے والے ہیں۔ بڑی خوبصورت روایت اور حدیث کا نتیجہ یہ ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، نوے امام فرماتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا، نصرت کی جہاں بات ہوئی تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تھا تو فرشتوں کے درمیان جب میں پہنچا تو فرشتوں نے میرا استقبال کیا، مجھے ویلکم کہا، اور ویلکم کہنے کے بعد میری عظمت کو فرشتوں نے دیکھا، میری بزرگی کو فرشتوں نے دیکھا۔ اللہ سے خواہش کی پروردگار اس کی محبت ہم چاہتے ہیں، اس بندے کی محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر کے نتیجے میں میری محبت اور اہل بیت کی محبت کو فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور جب میں معراج سے لوٹ کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے شیعوں کی محبت مومن کے دل میں ڈال دیا اللہ نے۔ اور جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، جو اہل بیت کے شیعوں کا چاہنے والا ہوگا، وہ مومن ہوگا۔ اور اس کے بعد کا جملہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان سے دشمنی کرنے والا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اہل بیت کو ناصر بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے بعد قرآن سے اسپیس کریٹ کرنا اور حکمت سے روشنی دینا
اور نیکیوں سے اور گھر کو مضبوط بنانا اور اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلے جانا تو نصرت ملتی چلی جائے گی۔ ان عظیم ناصروں میں سے جو دین مبین اسلام کے گھر میں نصرت کرنے والے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام نے نہ تنہا اسلام کے گھر کی نصرت کی ہے، امام نے مسلمانوں کی نصرت کی ہے، مسلمانوں کو سپورٹ کیا ہے، اسلام کو سپورٹ کیا نہیں، ہم اس کو اور بڑا بنا سکتے ہیں، انسانیت کی نصرت کی ہے امام نے۔ ہر امام نے جو سچویشنز بدلتے ہیں، امام کا انداز بدل گیا، امام کا طریقہ بدل گیا، کسی امام نے صلح کے ذریعے سے، کسی امام نے قیام کے ذریعے سے، کسی امام نے علم کے ذریعے سے، کسی امام نے صداقت کے ذریعے سے، کسی امام نے مدرسوں کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کی ہے، لوگوں کی نصرت کی ہے۔ سچویشنز کے اعتبار سے نوے امام نے لوگوں کی نصرت کی ہے علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا امام کی زندگی کا آغاز۔ پہلے تو امام کی ولادت کے موقع پر پریشانیاں تھیں، لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ امام کی ولادت بڑی دیر سے ہوئی تو لوگوں نے شک پیدا کرنا شروع کیا کہ اب امامت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کوثر ثانی، نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ آٹھویں امام کو لوگ ابتر کہنے لگے تھے، اسی طرح جیسے پیغمبر اسلام کو ابتر کہتے تھے۔ اب ان کی نسل آگے نہیں بڑھے گی، اب ان کی نسل دم بریدہ ہے، یہاں پر رک جائیں گے۔ تب نوے امام کی ولادت ہوئی تو آپ کو کہا گیا آپ ثانی کوثر ہیں، آپ مصداق کوثر ہیں۔ کوثر کہا گیا اس لیے کہ آپ کے وجود بابرکت نے امامت کے سلسلے کو پھر آگے بڑھایا۔ لوگ جو مایوس ہو چکے تھے ان کے اندر امید جاگ گئی۔ لیکن دوسرا جملہ بھی کہہ دوں تو امام کی خدمت کا پتہ چلے گا۔ امام کے امامت کے اعلان کو لوگوں کے درمیان علماء کرام نے کہا یہ غدیر ثانی ہے۔ وہ زمانہ غدیر ثانی کا زمانہ تھا۔ کیوں غدیر ثانی کہتے ہیں امام کے زمانے کو؟ اس لیے کہ کم سنی میں امام کو امامت ملی تھی، 7 سال کا سن ہے اور امام بنائے گئے، اور 7 سال کے سن میں امام ہو جانا پہلی مرتبہ امامت کی فہرست میں، امامت کی لسٹ میں لوگوں نے سوال کرنا شروع کیے، لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، لوگوں نے پروف مانگنا شروع کیا، لوگوں نے ایویڈنس مانگنے شروع کیے۔ نوے امام نے غدیر کو ثابت کیا علم کے ذریعے سے، غدیر کو ثابت کیا اپنی نالج کے ذریعے سے۔ کیا کیا؟ کہا لوگوں نے اگر یہ بچہ امام ہو سکتا ہے چلو بچے کا امتحان لیتے ہیں، بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ مجلسیں قائم کی گئیں علم کی، آرگومنٹس کے محفلیں سجائی گئیں، مناظرات کی محفلیں بلائی گئیں تاکہ امام کا ٹیسٹ لیا جائے علمی اعتبار سے۔ امام نے علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کی، امام نے علم کے ذریعے سے ولایت و امامت کی خدمت کی، جس کے نتیجے میں شیعوں کی خدمت، مسلمانوں کی خدمت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ ہمارے لیے بہترین پیغام ہے کہ امام کی نصرت کی طرف توجہ کریں۔ امام نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، امام نے ہماری کس طرح سے نصرت کی ہے، جو آج ہم سے مانگا جا رہا ہے کہ ہم امام کی کیسے نصرت کر سکتے ہیں۔ امام کہتے ہیں پہلے ہم پھر تم۔ بات محبت کی آئی، اہل بیت نے کہا پہلے ہم پھر تم۔ بات دعا کی آئی، پہلے ہم پھر تم۔ بات نصرت کی آئی، پہلے اہل بیت اور اس کے بعد ہم ہیں۔ نصرت کے راستے میں ممکن ہے جان چلی جائے، نصرت کے راستے میں ممکن ہے شہر چھوٹ جائے، نصرت کے راستے میں ممکن ہے کہ پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ ساری پریشانیوں کو امام نے برداشت کیا، وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، لیکن دین کی نصرت کی بات آئی مکمل طور پر امام نے نصرت کا حق ادا کیا، جو آج ہمارے پاس مکتب تشیع کی عزت ہے، بھرم ہے، آبرو ہے، وہ امامت کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جس طرح امام نے امت مسلمہ کی نصرت کی ہے، انسانیت کی نصرت کی ہے، اسی طرح اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے حقیقی معنی میں ناصر بن سکیں۔ انہوں نے 1400 سال پہلے
دین کی اور انسانیت کی نصرت کی تھی، آج ہمارے ذمہ داری یہ کندھوں پر کہ ہم آج امام حاضر اور امام وقت کی نصرت کر سکیں، امام کی زندگی سے نصرت کا پیغام لیں اور دعا کرتے چلے جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور جو حق نصرت ہے اس کو ادا کر سکیں۔